بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخش علوی۔ قومی منظر، پہلے پاکستان اور افواج پاکستان۔ آج کے کالم کا عنوان ہے بلاول زرداری کو بلاول بھٹو کہنا بھی بھٹو خاندان کی عظمت کی توہین ہے۔ امپورٹڈ کرائم کیبنٹ کے علی بابا شہباز شریف کہتے ہیں، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں خفیہ اداروں نے امریکی دھمکی آمیز مراسلے کی تحقیقات کیں، لیکن غیر ملکی سازش کے ثبوت نہیں ملے۔ علی بابا حکومت کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید نے مبینہ دھمکی آمیز مراسلے پر بریفنگ میں دین اور دیش کی عظمت اور خود مختاری پر کسی بھی دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر وہ کہا جو سچ ہے۔ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا تھا، امپورٹڈ حکومت کے اجلاس میں اس کی توثیق ہو گئی، لیکن کہا گیا یہ مداخلت ہے، سازش کے ثبوت نہیں ملے۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ امپورٹڈ حکومت اگر کہے کہ کوا سفید ہے اور وہ بھی امریکن، تو کوئی مائی کا لال ان سے نہیں منوا سکتا کہ کوا کالا ہوتا ہے۔ مداخلت ہی سازش ہوا کرتی ہے، لیکن اگر وہ مداخلت کو سازش تسلیم نہیں کرتے تو اپنی سپریم کورٹ کے فل بینچ سے تحقیقات سے کیوں گریز کر رہے ہیں؟ عمران خان حکومت کے خلاف سازشی ٹولہ جو چاہے کرے، جو چاہے کہے، لیکن ان کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ وطن عزیز میں جھوٹ کا سورج غروب ہو چکا ہے اور سچائی کا سورج سوانیزے پر چمک اور دمک رہا ہے، اس لیے کہ حق اور صداقت کے علمبردار اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں اور ان پر آزمائشوں کی برسات ہوتی ہے۔ ایٹمی قوت پاکستان کی قومی سلامتی کے بڑوں بشمول چیف آف سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک ماہ میں دوسری بار قومی سلامتی کے اجلاس میں دھمکی آمیز مراسلے پر بریفنگ کو سنا۔ عوامی وزیر اعظم عمران خان کے بعد امپورٹڈ حکومت کے اجلاس میں تسلیم کیا گیا کہ امریکہ نے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے، لیکن یہ صرف مداخلت ہے، اگر سازش ہوتی تو ہم برا مناتے۔ حالانکہ سابق سفیر اسد مجید کی گواہی کے بعد دھمکی آمیز مراسلے کے حقائق میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ بہتر ہوگا کہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے پیش نظر آئین کی پاسداری کے لیے قومی سلامتی کے حساس معاملے کو سنجیدہ لیا جائے۔ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے رات 12 بجے عدالتیں کھولنے والے چیف جسٹس صاحب قومی چیف جسٹس بن کر مراسلے کے حقائق کو سامنے لائیں اور ان قومی دشمنوں کو بے نقاب کریں جو امریکی سہولت کار اور قومی غدار ہیں۔ اس لیے کہ جس امریکی کم وقت نے دھمکی آمیز مراسلہ لکھا تھا، وہ برملا کہہ رہا ہے کہ ہم نے عدم اعتماد موشن کی کامیابی کے لیے سخت محنت کی، کیونکہ عمران خان منع کرنے کے باوجود روس گیا اور اس نے یوکرین حملے کی مذمت نہیں کی۔ وہ اکڑ خان ہے اور ہماری بات نہیں سن رہا تھا۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آج کے معاشرے میں عمران خان اور اسد مجید جیسے صاحب ایمان وطن دوست سرفروش موجود ہیں جو
پاکستان میں سر اٹھا کے جینے کے لیے ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کا جگرا رکھتے ہیں۔ سلام ہے ایسے قومی فرزندوں کو۔ غریب ہونا کوئی جرم نہیں، لیکن اگر خدا کسی غریب کو دنیا کی خوبصورتی سے نوازے تو غریب کو بھی اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہیے۔ لیکن امپورٹڈ حکومت کی خادمہ اپنی اوقات کے گریبان پر دوپٹہ ڈال کر عمران خان کو مخاطب کر کے پوچھتی رہی، تمہاری اوقات کیا ہے؟ وہ اقتدار کے نشے میں آج کل ضرورت سے کچھ زیادہ ہی بول رہی ہیں۔ کہا کرتی تھی میاں محمد نواز شریف ایک نشہ ہے۔ شاید وہ نشہ ضرورت سے کچھ زیادہ چڑھ گیا ہے۔ برطانیہ میں بلاول زرداری سے ملاقات میں نواز شریف نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے اپنے حکمرانی میں اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے، لیکن ہوس اقتدار میں ماں کی عزت و عظمت سے بے پرواہ۔ بلاول زرداری نے انہیں یہ نہیں کہا کہ تم نے اسمبلی میں تشریف فرما پیلے لباس میں ملبوس میری ماں کو پیلی ٹیکسی کہا تھا، تم نے میری ماں کی جعلی فحش تصاویر ہیلی کاپٹر سے گرائی تھی، تمہارے خواجہ سرا نے اسمبلی میں شیریں مزاری کو ٹریکٹر ٹرالی کہہ کر اپنے خاندان کے وقار کا مذاق اڑایا تھا، اور آج اخلاقیات کی بات کرتے ہو۔ کیا تمہیں تمہارے خاندانی اور قومی کردار میں پاکستانی قوم نہیں جانتی؟ لیکن بلاول تو ہوس اقتدار میں ماں کے مقام و عظمت سے بے پرواہ ہیں۔ اس لیے میں بلاول زرداری کو بلاول بھٹو کہنا بھی بھٹو خاندان کی عظمت کی توہین سمجھتا ہوں۔ مریم اورنگزیب اور مریم نواز صاحبہ کو مشورہ ہے کہ پیلا لباس زیب تن نہ کیا کریں۔ تم پیلا لباس پہن کر بے نظیر نہیں بن سکتی، اس لیے کہ بے نظیر بننے کے لیے اخلاقیات سے گرے میاں محمد نواز شریف جیسوں کی بدزبانی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ مریم اورنگزیب اور مریم نواز پیلا لباس اس لیے بھی زیب تن نہ کریں کہ میاں صاحب کی سوچ میں پیلا لباس پیلی ٹیکسی کی پہچان ہے۔ ناظرین، پہلے پاکستان، ہمیں سوچنا ہوگا اپنے پاکستان کے لیے، اپنے افواج پاکستان کے لیے۔ افواج پاکستان سے متعلق دنیا جو کچھ بھی کہے میں کبھی کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کروں گا، کیونکہ آج اگر پاکستان قائم و دائم ہے بفضل خدا تو یہ افواج پاکستان کی شان اور پہچان ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے لیے عمران خان کی ضرورت نہیں، افواج پاکستان کی ضرورت ہے۔ اس لیے عمران خان کے خلاف جو سازش ہوئی وہ تو ہوئی، لیکن خدا را اپنے ذہنوں کو جگائیں، پاکستان کے لیے، عظمت پاکستان کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے اور دین مصطفیٰ کے پرچار کے لیے اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں۔ افواج پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا میڈیا وار میں ہو رہا ہے اس پر توجہ نہ دیں۔ انشاءاللہ آنے والا کل ایک خوبصورت کل ہوگا اور ہم انشاءاللہ خوبصورت پاکستان میں زندگی کی سانس لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔